مثال بن جاتی تھی تقوی و پرہیزگاری عبادت کا۔ وہ بزرگان دین اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے عمل کے ذریعے سے دنیا میں منوا لیا کرتے تھے۔ بولتے تھے دنیا والے ان کے عمل کو، تقوی کو، پرہیزگاری کو، عبادت کو دیکھ کے یہ بولنے پر مجبور ہو جاتے تھے غلام کی حالت ایسی ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کی حالت کیسی ہے؟ خادری جام پینے والوں کا یہ حال ہے تو خادریوں کے سردار غوث اعظم کا حال کیسا تھا ہوگا؟ وہ مجبور کر دیتے تھے دنیا والوں کو ماننے کے لیے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ہندوستان تشریف لائے تو غریب نواز آتے وقت آپ برا نہیں مانتے بولے تو تھوڑے اچھے باتیں بول دیتا ہوں، برا نہیں ماننا شرط ہے۔ غریب نواز سرکار جب ہندوستان تشریف لائے تو انگوٹیاں پہن کے نہیں آئے۔ سبحان اللہ بولو، یا نہیں بولتے تم اعمال کو میرے غریب نواز آئے تو ہاتھ میں 12 انگوٹیاں 10 انگوٹیاں پہن کے نہیں آئے۔ غریب نواز آئے تو غریب نواز جب آئے تو ہاتھ گلے میں موٹے موٹے دانوں کی تسبیح ڈالنے کے نہیں آئے۔ غریب نواز آئے تو چہرے پہ نور خدا لے کر آئے تھے۔ غریب نواز آئے تو تقوی کا مرکز بن کر آئے تھے۔ غریب نواز آئے تو اپنے چہرے پہ خدا کا جلوہ دکھایا کرتے تھے۔ غریب نواز آئے تو اپنی مجلس میں بٹھا کر آمنہ کے لال کا دیدار کرا دیا کرتے تھے۔ ایسی شان لے کر آئے تو جو دیکھتا تھا وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا کلمہ پڑھتا تھا کہ ہر 1 2 25 50 100 200 نے غریب نواز سے مل کے کلمہ نہیں پڑھا، غریب نواز سے مل کے 90 لاکھ نے کلمہ پڑھا ہے الحمدللہ۔ تو اب یہ بازو والے کیا کہتے ہیں، یہ فتنوں کا دور ہے، ان لوگ بتاتے ہیں دیکھو یہ درگاہ، یہ عروس کرتے، یہ ناچ رہے، یہ گا رہے۔ تو ہم لوگ پہلے کی بولتے رہے بھائی تو تقوی اختیار کیا ہوا ہے، ہم لوگ گنہگار خطا کار لوگ ہیں، ہمارے پاس تقوی کی کمی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم گناہگار ہیں مگر ہم حق پہ نہیں ہیں، ایسا نہیں ہے۔ گناہگار ضرور ہے مگر خدا کی قسم حق بھی ہمارے پاس ہی ہے۔ گناہگار ضرور ہے، اللہ رسول ہمارے پاس ہے۔ گناہگار ضرور ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا دامن ہمارے پاس ہے۔ ہم گناہگار ضرور ہے مگر غوث و خواجہ کا کردار ہمارے پاس ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، اس دور میں آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ اپنے آپ کو تقوی کی طرف لے چلیں، پرہیزگاریوں کی طرف لے چلیں، عبادت کی طرف لے چلیں۔ اب دیکھیے ہوتا کیا ہے، میں آپ سے چند باتیں عرض کر دیتا ہوں کہ پیارے دوستو، یہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں، اولیاء اللہ کون ہیں؟ یاد رکھیے گا اولیاء اللہ کون ہے؟ اولیاء اللہ وہ ہے جن کی شان و عظمت کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، جن کی کرامتوں کا ذکر اللہ نے قرآن میں بیان کیا۔ میں نے جو آیت مبارکہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، یہ آیت مبارکہ قال الذی عنده علم من الکتاب انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک۔ اللہ اپنے ولی کی ایسی کرامت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے، خدا کی قسم آج ہم سب مل کر اگر 4 دن کے پورے مکمل عرس میں کرامتوں کا تذکرہ کرتے جائیں، ساری کرامات ایک طرف، اللہ نے جو کرامت قرآن میں بیان کی ولی کی وہ کرامت ایک طرف ہے، وہ کرامت ایک طرف ہے، اللہ نے ویسی کرامت کو بیان کیا ہے۔ میرے پیارے دوستو، ترجمہ میں ابھی آگے کروں گا، تفسیر بھی بیان کروں گا، لیکن پھر ہم دوسری طرف چلتے ہیں۔ قرآن پاک میں ولیوں کی کرامتوں کا ذکر ہے، قرآن پاک میں ولیوں کے چلنے کا ذکر ہے۔ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ قرآن پاک میں ولیوں کے چلنے کا اور ان کی شان کا ذکر فرما رہا ہے۔ وہ رحمان کے بندے، وعباد الرحمن، وہ رحمان کے بندے، وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض، جب وہ زمین پر چلتے ہیں ہونا، بڑی شان کے ساتھ چلتے ہیں، بڑے جو ہے بردباری کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی عزت کے ساتھ چلتے ہیں، بڑی شان و شوکت کے ساتھ چلتے ہیں۔ پیارے بزرگوں اور دوستو، آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ ولیوں کے چلنے کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، آگے ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ، جب میرے ان محبوب بندوں سے جب کوئی
جہالت والی گفتگو کرتا ہے، قالوا سلاما، میرے محبوب بندے بدلے میں ان کو بد دعا نہیں دیتے، بدلے میں تلوار نہیں کھینچ دیتے، بدلے میں ان کو خبر میں اتارنے کی کوشش نہیں کرتے، وہ لاکھ جہالت جاہل ان کے ساتھ کرتا رہے، میرے محبوب بندوں کی شان یہ ہے وہ سلامتی والا پہلو اختیار کر کے گزر جاتے ہیں، وہ جہالت نہیں کرتے، وہ اخلاق کا مرکز بنے ہوئے رہتے ہیں، وہ محبت کے ساتھ پیش آتے ہیں، اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، دعائیں دے کے گزر جاتے ہیں، سلامتی والا پہلو اختیار کرتے ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، یہ ہے اولیاء اللہ کی شان، جن کے چلنے کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، جن کے اخلاق کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، ان کے قیام کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے، اولیاء کے عبادتوں کا ذکر اللہ قرآن میں کر رہا ہے، اولیاء کے تقوی کا ذکر قرآن میں کر رہا ہے۔ مختلف آیات میں اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں اولیاء اللہ کے مختلف شان کا، مختلف مقامات کا، ان کی عظمتوں کا ذکر فرمایا۔ یہی نہیں، آپ ذرا غور کر کے دیکھیں تو آپ کو پتا چلے، قرآن پاک میں ایک سورت ہے، ایک سورت ہے پیارے دوستو، وہ سورت کس کے نام سے ہے؟ اللہ کے ولی کے نام سے ہے۔ سبحان اللہ، ولی کے نام سے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ولیوں کو نہیں جانا، ولیوں کو نہیں جانا، ولیوں کو نہیں جانا۔ اب ہمارے پاس بھی ہوتا ہے، دیکھیے، کسی کا نام غوث پاشا ہے، کسی کا نام خواجہ پاشا ہے، کسی کا نام نظام الدین ہے، کسی کا نام معین الدین ہے، کسی کا نام محی الدین ہے۔ ہم لوگ یہ نام رکھ کے بازو والوں کو چھڑاتے، غوث پاشا، غوث صرف اللہ۔ ابے حولے، دیکھو کیا معلوم ہے دیوانے، تو کہہ رہا ہے کہ غوث صرف اللہ ہے، خواجہ مدد کرنے والا صرف اللہ ہے، نظام الدین محبوب الہی صرف اللہ کی ذات ہو سکتی ہے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس طریقے سے یہ جو جہالت پھیلی ہوئی ہے، اس کا ایک جواب میں آپ سے عرض کرتے ہوئے آگے بڑھتا ہوں۔ اللہ اللہ ہو کر اپنا قرآن، اپنا کلام جب دنیا میں اپنے پیارے حبیب کے سینے پر اتار رہا ہے تو قرآن کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا ہے۔ اتر کس پہ رہا ہے؟ اللہ کے رسول پہ اتر رہا ہے۔ لا کون رہا ہے؟ اللہ کا محبوب فرشتہ لا رہا ہے۔ مگر ذرا غور کیجئے گا، وہ قرآن جو اللہ کا کلام ہے، اللہ نے اس کلام الہی میں ایک بڑی سورت کا نام اپنے ولی کے نام سے منسوب کر دیا، اپنے ولی کے نام پر رکھا۔ آپ مجھے حضرت جلدی بتائیں وہ سورت کون سی ہے؟ تو سن لو، وہ سورت کا نام ہے سورہ لقمان۔ سورہ، یہ لقمان کون ہے؟ حضرت لقمان پیغمبر نہیں ہے، حضرت لقمان رسول نہیں ہے۔ جمہور علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حضرت لقمان اللہ کے ولی ہے، اپنے وقت کے بہت بڑے حکیم و دانا شخص تھے جن کو اللہ نے حکمت و دانائی کا مرکز بنا دیا تھا، حکمت و دانائی سے سرفراز کر دیا تھا۔ وہ حضرت لقمان، اللہ ان کے نام کی صورت نازل کر رہا ہے، نازل کر کے بتا رہا ہے کہ مجھے اپنے ولیوں سے اتنا پیار ہے کہ میں ان کے نام کی صورت نازل کر رہا ہوں۔ اب ذرا غور کیجئے گا پیارے دوستو، صرف ولی کے نام کا سورہ قرآن میں نہیں ہے، بلکہ ولیہ کے نام کا سورہ بھی قرآن میں ہے۔ ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ آپ پوچھیں گے حضرت ولیہ کے نام کا؟ ہاں ہاں، ولیہ کے نام کا سورہ قرآن میں ہے۔ آپ پوچھیں حضرت کون سا ہے؟ سورہ مریم۔ کیونکہ کوئی عورت پیغمبر نہیں بنائی گئی، کوئی عورت کو رسول نہیں بنا گیا۔ جب حضرت مریم رسول بھی نہیں ہے، پیغمبر بھی نہیں ہے، تو پھر کون ہے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ کون ہے ذرا زور سے بولیے؟ اللہ کی ولیہ ہے۔ حضرت مریم کے نام کا سورہ قرآن کے اندر موجود ہے۔ صرف سورہ نہیں ہے، حضرت مریم کی کرامتوں کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت مریم کے احوال کا ذکر قرآن میں ہے، حضرت مریم کا تذکرہ قرآن میں ہے۔ کیوں اللہ نے نازل کیا؟ تاکہ رب نے بتا دیا میں خدا ہو کر ولیوں کا پیدا کرنے والا، ولیوں کے نام کا سورہ بھیجتا ہوں، ولیوں کی کرامتوں کا ذکر کرتا ہوں، ولیوں کا تذکرہ اپنے قرآن میں کر رہا ہوں، ولیوں کے احوال اپنے کلام میں بھیج رہا ہوں۔ تو پھر تو بندہ ہو کر تو میرے ولیوں سے بھاگتا پھرے، یہ کہاں کی حماقت ہے؟ یہ کہاں کی حماقت ہے؟ رب نے بندوں سے کہا بندو میں خدا ہو کر ان کا ذکر کر رہا ہوں، تو تو بندہ ہو کر تو بھی ان کا ذکر کر لے، ان کے ذکر کے صدقے میں تجھے بھی سرفرازیاں عطا کر دی جائے۔
تجھے بھی بلندیاں عطا کر دی جائے گی. یہی نہیں، آپ ابھی بہت ساری چیزیں، وقت بہت کم ہے، کبھی انشاءاللہ تفصیلی ملاقات ہوگی تو ہم اس کے اوپر بہت ساری گفتگو کریں گے. لیکن اب میں آپ کو ایک اور چیز عرض کر دیتا ہوں، ذرا غور کر کے دیکھیے. نہ صرف ولی کے نام کا سورہ، نہ صرف ولیاء کے نام کا سورہ قرآن میں ہے، بلکہ اللہ نے ولیوں کی آل کے نام کا بھی سورہ نازل فرمایا. ایسا برا لیٹ لے رہے تم لوگ، کہیں کو آئے گی تم بولے جیسا دکھ رہا. ولیوں کی آل کا نام کا سورہ بھی ہے قرآن میں، ولیوں کی آل کا نام کا سورہ قرآن میں. آپ کچھ حضرت کہاں ہیں؟ دیکھیے قرآن کی 3 بڑی صورتیں، پہلی صورت ہے سورہ بقرہ، دوسری صورت ہے سورہ نساء، تیسری صورت ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران، آل عمران. یہ عمران کون تھے؟ یہ اللہ کے نیک برگزیدہ محبوب بندے تھے، یہ اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ولیوں میں سے تھے. اللہ آلی عمران، آلی عمران کہہ کر ولی کی آل کے نام سے سورہ اتار کر یہ بتلانا چاہتا ہے مجھے ولی اور ولیات تو کچھ، ولی کی آل بھی مجھے پسند ہے، ولی کے گھروں میں پیدا ہونے والے بچے بھی مجھے پسند ہے، اس لیے میں ان کی آل کے نام کا سورہ اتار رہا ہوں. آل عمران کہہ کر ولیوں کی آل کے نام سے اللہ نے قرآن میں سورت نازل فرمائی ہے. اب پیارے دوستو اب ذرا اور غور کر کے دیکھیے، یہ تو ولی کا سورہ ہوگا، ولی کے نام کا سورہ ہو گیا، ولی کی آل کے نام سے سورہ ہو گیا. اب حد دیکھیے، حد دیکھیے، ولی جس جگہ بیٹھ جائے وہ جگہ بھی اللہ کو پسند ہے. اس لیے ہمارے پاس اہل سنت میں بزرگان دین چلہ کشی کرتے، چلہ کشی. وہ چلہ کشی ان لوگ اکثر و بیشتر ان مقامات پر بیٹھ کر کرتے ہیں جہاں ولی کی مزار ہوتی ہے. ہم بغداد شریف گئے، سرکار سیدنا معروف کرخی کی مزار پہ، حضرت معروف کرخی کی زیارت کے لیے گئے تو وہاں ایک جگہ ہے، چھوٹا سا ایک جگہ ہے. وہ جگہ ہم نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بولے یہ وہ جگہ ہے جہاں سرکار سیدنا غوث الاعظم یہاں بیٹھ کر چلہ کشی کیا کرتے تھے. اللہ غوث اعظم جیسی ذات اللہ کے ولیوں کی بارگاہ میں بیٹھ کر چلہ کشی کر رہی ہے. اسی لیے آپ دیکھیے جہاں کہیں بھی بزرگوں میں جاتے ہیں، آپ سرکار بابا فرید، سرکار غریب نواز کی بارگاہ میں چلے جائیے. جب آپ بارگاہ میں انٹر ہونا چاہ رہے ہیں، حوض سے آپ تھوڑا آگے بڑھتے ہیں، بڑھتے ہی لیفٹ ہینڈ پہ سرکار سیدنا بابا فرید گنج شکر کا چلہ بنا ہوا ہے. مطلب یہ تھا بابا فرید اس مقام پر بیٹھ کر چلہ کشی کیا کرتے تھے. تو پیارے دوستو یہ وہ مقامات ہے، ولی جہاں بیٹھ جائے اللہ کو وہ جگہ بھی پسند ہے. ولی جہاں بیٹھ جائے اللہ کو وہ جگہ، بولیے بولیے، وہ جگہ اللہ کو پسند ہے. اب دیکھو کعبۃ اللہ شریف مقدس ہے نہیں ہے؟ آئے گی بھائی، ہے نا؟ کعبہ سے بڑھ کر پوری کائنات کی مسجدیں ایک طرف، کعبہ معظمہ کی شان ایک طرف. اس سے تو سنی کو، وہابی کو، اہل حدیث کو، شیعہ کو، کسی کو بھی کوئی اختلاف نہیں ہے یہ مسئلے. کعبہ معظمہ معظم ہے، محترم ہے، لائق تعظیم و احترام ہے، حتیٰ کہ ادھر پیر کرنے کی اجازت بھی نہیں ہے. جدھر کعبہ کا رخ ہے، اپن تو گندگل میں بیٹھے ہوئے، کعبہ ہمارے سے ہزاروں میل آگے ہے، پھر بھی ہم وہ رخ کی طرف پیر نہیں کر سکتے جس رخ میں کعبہ بنایا ہوا ہے. یہاں بیٹھ کر بھی کعبے کا احترام کرنا ہے. لیکن آپ ذرا غور کرو، ویسے مقدس و محترم کعبے کے پاس بھی اللہ نے ایک مقام رکھا جس کو پوری دنیا احترام، تعظیم و تکریم کرتی ہے. اس مقام کا تعلق کعبے سے نہیں ہے بلکہ اللہ کے محبوب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے. اس کا نام مقام ابراہیم ہے، مقام ابراہیم ہے. حالانکہ بھائی وہاں تو کروڑوں انسان نیک، متقی، پرہیزگار، عبادت گزار چلے، لیکن آپ ذرا غور کیجئے وہاں رسول اعظام بھی چلے، وہاں پر پیغمبران خدا بھی چلے، لیکن اللہ ان میں سے ایک مقام کو مخصوص کر دیا.
مقام ابراہیم مخصوص کرا. مخصوص کیوں کرا؟ تاکہ قیامت تک آنے والوں کو درس دیا جائے مجھے کعبہ میرا گھر ہے تو جتنا پسند ہے میرا محبوب جس جگہ ٹھہر جائے مجھے وہ جگہ بھی اتنی ہی پسند ہے. وہ جگہ بھی مجھے اتنی ہی پسند ہے. اللہ اکبر. وہ جگہ بھی مجھے اتنی ہی پسند ہے. اللہ نے مقام ابراہیم کی تعظیم کروا دیا. اچھا اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے جائیں آپ. اللہ رب العزت کی رحمت کے صدقے جائیں. بھائی دیکھو ہر آدمی کی تمنا ہوتی نہیں. کیا تمنا ہوتی کہ جو ہے بھائی میں ایسے مقام پہ دفن ہونا کہ جو مقام دنیا میں سب سے زیادہ معزز و محترم ہے. ہر ایک کی تمنا ہوتی. آپ اگر کہیں کے بھی ہوں گے تو آپ کیا تمنا کرتے ہیں؟ کم سے کم کچھ نہیں ملا تو نہیں ملا, پیر کے خدموں میں جگہ تو بھی مل جانا رہے بھائی. نہیں کوئی آرزو کرتا کاش میرے کو اجمیر میں جگہ مل جانا, معزز جگہ. کوئی تمنا کرتا کاش مجھے بغداد میں جگہ نصیب ہو جائے. بعض لوگوں تو رو رو کے دعا کرتے ہیں اللہ مدینے پاک ہمارا مدفن بنا دے, رو رو کے دعا. مگر رسول اللہ کے دور میں سب سے زیادہ معزز و محترم مقام ولادت مصطفیٰ سے لے کر ہجرت مصطفیٰ تک اس دور میں سب سے زیادہ معزز و محترم مقام پر اللہ نے اپنے نبی کو پیدا بھی کیا, وہاں رکھا. 53 سال تک حضور مکے میں رہے نہیں. لیکن جب وقت وصال آیا 10 سال پہلے اللہ کیا کرا, حکمت و مصلحت سے پیارے مصطفیٰ کو مکے سے نکالا, مدینے میں بھیجا دیا. یہ بھی حکمت خداوندی ہے. کہاں بھیجا دیا؟ مدینے منورہ بھیجا دیا. کیوں بھیجایا صاحب؟ اس کی ایک حکمت ایک مصلحت ہمارے بزرگاں جو بیان کرے وہ آپ سے عرض کر دیتا ہوں. بزرگاں یہ بیان کرے کعبہ بھی معزز نہیں, کعبہ معزز, مدینہ بھی معزز. کعبۃ اللہ شریف میں نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کا ثواب, مدینے میں نماز پڑھنا 50,000 نمازوں کا ثواب. نہیں سمجھ رہے آپ لوگ؟ کیچ کر رہے؟ سبحان اللہ. 50,000 نمازوں کا ثواب. اگر حضور مدینے میں ہی رہ جاتے, مکے میں ہی رہ جاتے تو 2 بارگاہیں الگ نہیں بنتی تھی. صرف مکہ رہتا تھا, نماز مسجد ایک ہی رہتی تھی. اب 2 حرم ہیں. حرمین اس لیے کہتے 2 حرم, ایک حرم مکہ حرم کعبہ, دوسرا حرم مصطفیٰ. 2 حرم بنا دیا. بنا کر رب نے بتلا دیا کہ یہ حرم کعبہ اس لیے مقدس و محترم و معزز کیونکہ یا میرا گھر ہے, یا میرا گھر ہے. جہاں میرا گھر ہو وہ حرم سب سے زیادہ معزز و محترم. اور پھر آؤ یہاں دیکھو مدینے میں یہ حرم نبوی یہ بھی معزز و محترم. ہم نے پوچھا اے اللہ وہاں تو کعبۃ اللہ ہے, وہاں زمزم ہے, اے اللہ وہاں پر غار ہیرا ہے, اے اللہ حجر اسود ہے, اے اللہ وہاں پر صفا و مروہ ہے, اس لیے وہ معزز و محترم. یہ بات تو سمجھ میں آئی, لیکن یہ مسجد نبوی, مزار مقدس, آرمنا کے لال کی آرام گاہ, یہ کس لیے معزز؟ تو رب نے کہا دیکھتا نہیں, اس لیے معزز کیونکہ یہ میرا محبوب آرام فرما رہا. ہاں میرا محبوب آرام فرما رہا. ایک لطیف نکتہ عرض کر دیتا ہوں, بہت ہی پیارا لطیف نکتہ, کیچ کرو. بازو والوں کو کل جا کے دینا ہے آپ کو, دیکھیں نا. مسجد گندیگل میں نماز پڑھنا, ایک نماز پڑھو 25 نمازوں کا ثواب. مسجد نبوی میں نماز پڑھو, ایک نماز 50,000 نمازوں کا ثواب. بیٹے جو مدینے میں ہے ہم لوگ پوری زندگی نماز پڑھے تو وہ ثواب کو نہیں پہنچ رہے, انہیں ایک دن نماز پڑھ کے جو ثواب کو پہنچ جانا نہیں. ہم لوگ
پوری زندگی نماز 25 غلے پہ چارانے ڈال، انہیں ڈائریکٹ 50,000 ڈال رہا. آپ غور کر رہے ہیں؟ ہماری پوری زندگی کی نمازوں کا ثواب ایک طرف، مسجد نبوی کی 5 نمازوں کا ثواب ایک طرف. سبحان اللہ. بھائی مسجد نبوی بھی مسجد ہی ہے، گندیگل کی مسجد بھی مسجد ہی ہے. پھر یہاں ثواب کم، وہاں ثواب زیادہ. وجہ کیا ہے بھائی؟ یہاں پر بھی امام صاحب اللہ اکبر، یہاں بھی ظہر میں 4 رکعت، وہاں بھی ظہر میں 4 رکعت. یہاں پہ بھی امام صاحب سلام نماز ختم کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ، وہاں کے امام صاحب بھی السلام علیکم ورحمت اللہ. یہاں کے امام صاحب بھی قیام کے بعد رکوع کے بعد خوما، خومے کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد قاعدہ. وہاں کے امام صاحب بھی قیام کے بعد رکوع کے بعد خوما، خومے کے بعد سجدہ، سجدے کے بعد قاعدہ. نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، نیت میں کوئی فرق نہیں ہے، تلاوت میں کوئی فرق نہیں ہے. وہاں بھی سورہ فاتحہ پہلے، یہاں بھی سورہ فاتحہ پہلے، وہاں بعد میں ضم سورہ، یہاں بھی بعد میں ضم سورہ. وہاں بھی سبحان ربی العظیم رکوع میں، یہاں بھی سبحان ربی العظیم رکوع میں. وہاں بھی سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ، یہاں بھی سبحان ربی الاعلیٰ. وہاں بھی التحیات، یہاں بھی التحیات. وہاں بھی درود ابراہیم، یہاں بھی درود ابراہیم. وہاں بھی وہی، یہاں بھی وہی. ثواب یا کم؟ وہاں زیادہ. ہم نے پوچھا اے اللہ، قانون تیرا، شریعت تیری، دین تیرا، اسلام تیرا، عبادت تیری، ایمان تقوی تیرے لیے میرے مولا، ثواب تو دیتا ہے. وہاں 50,000 کا ثواب، یہاں 25 کا ثواب. بات کیا ہے؟ رب نے کہا یہاں تو تنہا ہے، وہاں میرے مصطفیٰ کے ساتھ کھڑا ہوا. رسول اللہ کی موجودگی کی وجہ سے یہ ثواب نہیں. مقامات محبوب اللہ کو پسند ہے. اپنی عبادت کا ثواب اضافہ کر دیا بھائی، اپنی عبادت کا ثواب. عبادت خدا کی ہو رہی، ثواب میں فرق ہے. وجہ کیا ہے؟ وہاں آمنہ کا لال موجود ہے. رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا من زارا خبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری خبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. پھر فرماتے جس نے میرے وفات کے بعد میری زیارت کی گویا کہ اس نے میری حیات میں زیارت کی. فرمایا اللہ اکبر. آپ ذرا اندازہ کیجئے پیارے دوستو، مقام محبوب کی اللہ کو اتنے پسند ہے. اب آخری بات عرض کر دیتا ہوں. ولی کے نام کا سورہ، ولیہ کے نام کا سورہ، ولی کی آل کے نام کا سورہ. اب حد تو یہ ہے محبوب جس مقام پہ بیٹھے اللہ کو وہ مقام اتنا پسند ہے، وہ مقام کے نام کا سورہ قرآن میں ہے. محبوب کے بیٹھنے کی جگہ کے نام سے قرآن میں سورت نازل ہوئی. محبوب کے بیٹھنے کی وجہ سے وہ جگہ اتنی معزز و محترم ہو گئی. اللہ محبوبوں کے اس مقام کے نام سے قرآن میں سورت نازل فرمایا. ہاں معلوم نہیں ہے سنیا. جمعے کو اور بھائی بولے تو نیت کرتے وقت آتے ہیں نا تو پہلی رکعت میں آتے پٹھے اپنے ذرا بیٹھو رہے مولانا کی صحبت میں بولے تو سلام پڑھتے کی بغیر سنت پڑھ کے بھاگ جاتا پٹھا. ایسی خطرناک ہو گئے ہم لوگ. اس لیے ہم کو یہ دینی معلومات سے واقفیت نہیں ہے. پیارے دوستوں مسئلے کو سنو. قربان جاؤ رسول پاک علیہ السلام کے. اللہ رب العزت نے کیا شان دی ہے اولیاء اللہ کو. قرآن میں ایک بہترین صورت ہے، بہترین صورت ہے. اللہ رب العزت نے اس سورے کا نام رکھا سورہ بنی اسرائیل. اور اس صورت میں اللہ رب العزت نے ذکر کیا اولیاء اللہ کے بیٹھنے کی جگہ. اولیاء اللہ کے بیٹھنے کی جگہ. معافی چاہتا ہوں، سورے کا نام ہے سورہ کہف. کیا ہے ذرا بولیے؟ سورہ کہف. سورہ کہف کا اللہ نے
قرآن پاک میں سورت کہف کے نام سے نازل کیا. یہ کہف کیا ہے؟ یہ کہف اس جگہ کا نام ہے، اس غار کا نام ہے جس میں اللہ کے محبوب بندے، اللہ کے پیارے ولی 309 سال تک آرام فرما رہے تھے. 309 سال تک بیٹھے ہوئے تھے. سورہ کہف. پیارے دوستو ذرا غور کیجئے گا، سورہ کہف اللہ نے بھیج دیا. کہف نام ہے کس کا؟ غار کا. کس کا نام ہے؟ زور سے بولیے. غار جو پتھروں کے بیچ میں بنی ہوئی ہوتی ہے وہ غار کا نام کہف کا ہے. عربی میں اس کو کہف کہا جاتا ہے، اس غار کو. پیارے دوستو جب خدا ہو کر کہف غار کے نام سے سورہ بھیجا، ہم بھی سوچنے پہ مجبور ہو گئے، مولا اللہ یہ قرآن وہ کلام ہے مولا جسے یہودی بھی پڑھیں گے، عیسائی بھی پڑھیں گے، کفار بھی پڑھیں گے، مجوسی بھی پڑھیں گے، مشرک بھی پڑھیں گے، اور جب وہ اس مرحلے سے گزریں گے کہ قرآن میں کہف غار کے نام سے سورہ. مولا جب وہ اس مرحلے سے گزریں گے سوچیں گے یہ کیا ہے؟ اللہ کا کلام غاروں کے نام سے نازل ہو رہا ہے. مولا جب وہ سوچیں گے تو پروردگار کیا ہم کو اس کا جواب دینا پڑے گا؟ بارگاہ الہی سے جواب آتا ہے، بندو تم یہ کیوں دیکھ رہے ہو؟ وہ کیا سوچیں گے؟ یہ کیوں نہیں دیکھ رہے ہو کہ میں خدا ہو کر اپنے مقدس کلام کو ایک غار کے نام سے اتار رہا ہوں، اس لیے کہ میں بتلانا یہ چاہتا ہوں خدا کو صرف ولی یا ولیاء یا ولیوں کی آل ہی پسند نہیں ہے، بلکہ اس کے ولی جس جگہ بیٹھ جائے وہ غار بھی اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. اس لیے اللہ ان ولیوں کے نام سے قرآن پاک، ولیوں کے بیٹھنے کے مقام کے نام سے، اس غار کے نام سے اللہ قرآن پاک میں سورہ اتار رہا ہے. اب اتنا ہی نہیں ہے، اب جب سورہ کہف پڑھنا شروع کریں گے، سورہ کہف پڑھنا شروع کریں گے تو آپ غور کیجئے گا اس سورہ کہف میں 4 مرتبہ اللہ نے کتے کا ذکر کیا. کلبہم 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 4 مرتبہ ہے. کتنے مرتبہ؟ کلبہم باسط ذراعیہ بالوصید. نہ صرف 4 مرتبہ اس کتے کا ذکر کیا بلکہ اللہ اس کتے کے بیٹھنے کا ذکر کیا. کون تھا یہ کتا؟ یہ اصحاب کہف کے ساتھ ان کی غار کے پاس ان کی محبت میں بیٹھا ہوا تھا. لوگ آپ اس سے درگاہوں پہ گزارتے ابے حولے ولیوں کی محبت میں کتا آیا تو قابل ذکر ہو گیا. ہم تو ایمان والے ہیں، ہم آئیں گے تو ہم بھی اس کی نظر میں قابل محبت ہو جائیں گے، اس کی نظر میں ہم بھی محبت کے لائق ہو جائیں گے، وہ ہم سے محبت کرنے لگے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتا بھی ہے، حدیث ہے، حدیث قدسی ہے. سرکار محدث دکن حضرت عبداللہ شاہ صاحب قبلہ نقشبندی مجددی قادری رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب زجاجۃ المصابیح شریف کے اندر اس حدیث کو ذکر کیے ہیں. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ نے حضور سے کہا، حضور نے ہم سے کہا، فرماتے ہیں وجبت محبتی للمتحابین فیہ. اللہ کہتا ہے میں ان بندوں سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں. اللہ اکبر. اللہ کہہ رہا ہے محبت کرنا واجب کر لیتا ہوں. کن سے؟ للمتحابین فیہ، جو صرف میری خاطر میرے محبوب ولیوں سے محبت کرتے ہیں، میرے محبوب بندوں سے محبت کرتے ہیں. جو میری خاطر میرے محبوبوں سے محبت کرے میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. بات ختم نہیں ہوئی، آگے فرماتا ہے والمتجالسین فیہ، جو میری خاطر میرے محبوب بندوں کی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، ان سے محبت کرنا میں اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں. پھر آگے فرماتا ہے والمتزاورین فیہ، میں ان بندوں سے محبت کرنا اپنے آپ پر واجب کر لیتا ہوں جو میری خاطر میرے محبوبوں کی زیارت کرتے ہیں. والمتزاورین فیہ، جو میرے محبوبوں کے مکھڑوں کو دیکھتے بیٹھتے ہیں، میرے محبوبوں کی چہروں پر نظریں جما کے بیٹھتے ہیں، ان سے محبت کرنا میں اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں.
کیا ہوا؟ پہلی چیز محبت کرنے والوں سے محبت کرتا ہوں، مجلس میں بیٹھنے والوں سے محبت کرتا ہوں، اور ان کی زیارت کرنے والوں سے بولو اللہ کہتا ہے میں محبت کرتا ہوں۔ اب تیسری بات سنو، یہ بڑی مزے کی بات ہے۔ اللہ کہتا ہے وَالْمُتَبَادِلِينَ فِيَّ، جو میرے محبوبوں کو نذرانے پیش کرتے ہیں میں ان سے محبت کرنا اپنے آپ پہ واجب کر لیتا ہوں۔ اس لیے ہم لوگ ولیوں کا نہایت ہو نذرانہ لے کے آتے ہیں۔ کھائے کا نذرانہ، پھول کا نذرانہ، چادر کا نذرانہ، یہ نذرانہ ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے جو میرے محبوبوں کو نذرانہ دیتا ہے، جب محبوب بحیات ہو تو ہم ان کو لفافوں کے ذریعے سے، کپڑوں کے ذریعے سے نظر پیش کرتے ہیں، تو یہ نظر دینے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ تو اسی لیے پیارے دوستو، لوگ پوچھتے ہیں ولیوں کے پاس کیوں جاتے ہو؟ اس لیے جاتے ہیں کتا ان کی محبت میں بیٹھا قابل ذکر ہو گیا۔ اور کیسا قابل ذکر ہوا یہ بھی دیکھ لیجئے۔ حرم شریف میں امام صاحب کعبے کے سامنے کھڑے ہوئے ذکر کر قرآن پڑھ رہے ہیں، قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط۔ ہم بولے ارے مولانا کعبے کے سامنے ٹھہر کے یہ کیا ہے؟ قلبهم ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتا، ان کا کتے کے بعد کیا ہے آخر یہ کتا؟ مولانا بولے یہ اصحاب کہف کا کتا۔ یہ قلب کہتے ہیں کتے کو، قلب۔ ہم جو ضمیر ہے نا جمع کی، یہ لوٹ رہی ہے اصحاب کہف کی طرف۔ کس کی طرف؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ اصحاب کہف کا کتا، ولیوں کا کتا۔ ہم کی ضمیر ولیوں کی طرف لوٹ رہی ہے، ولیوں کا کتا۔ مولانا پڑھ رہے ہیں کعبے کے سامنے ٹھہرے، ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا، ولیوں کا کتا، ولیوں کا۔ مولانا نماز میں پڑھے ہو آپ تو بول رہے ہیں درگاہ کو نہیں جانا، ولیوں کا ذکر نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یا غوث نہیں بولنا، یا غریب نواز نہیں بولنا، یا علی نہیں بولنا، یا حسین نہیں بولنا۔ آپ ہم کو یہ درس دیے، پھر یہ کیا ہے؟ آپ ٹھہر کے ہم تو ولیوں کا بول رہے ہیں، ہم لوگ یہاں ٹھہر کے غوث پاک کا کتا نہیں بول رہے، یا غوث بول رہے، یا علی بول رہے، اور آپ نماز میں کھڑے ہو گئے ولیوں کا کتا۔ ارے یہ کیا چکر ہے بھائی؟ تو اللہ کا یہ دستور ہے۔ رب جانتا تھا بعض ایسے بے وقوف لوگ پیدا ہوں گے جو دنیا میں آ کے ولیوں کا ذکر کرنا شرک سمجھیں گے، ناجائز سمجھیں گے، حرام سمجھیں گے۔ تو اللہ نے کیا کیا؟ ان کو کہا تم کو تمہارے گھر سے بلا کر اپنی بارگاہ میں کھڑا کر کے صرف ولیوں کا ذکر نہیں، ولیوں کے کتوں کا ذکر کروایا جائے گا، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کا ذکر کروایا۔ اللہ اکبر، کیسا بیٹھا تھا؟ قلبهم باسط ذراعيه بالوسيط، ہاتھوں کو پھیلا کے جسم کو پسار کے بیٹھا تھا۔ مولانا قرآن پڑھ رہے نماز کے اندر، کتے کی بیٹھک کا ذکر ہو رہا ہے نماز کے اندر، نماز کے اندر۔ اب بتاؤ پیارے دوستو، اللہ کو اگر ولی پسند نہیں ہے تو ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتوں کا ذکر اللہ کیوں کرتا ہے؟ اللہ تو ذکر کروا کے کہہ رہا ہے کہ یہ کتے کی شان کیا ہے، ذرا یہ بھی سمجھو۔ کتے کا نام خطمیر ہے، خطمیر کیا ہے؟ بولو زور سے بولو، خطمیر ہے۔ بزرگاں بھی ہمارے صدقے جاؤ، ککا کی کتا کہاں کا، اس کا نام بھی سنبھال کے رکھے دیکھو۔ نہیں، دنیا میں اتنے کتے پیدا ہوئے کسی کا نام نہیں ہے، مگر خطمیر کا نام آج تک زندہ ہے۔ اصحاب کہف کے نام سنبھال کے رکھے، ولیوں کے نام سنبھال کے رکھے، ولیوں کے در پہ بیٹھنے والے کتے کا نام سنبھالے، ولیوں جس غار میں بیٹھے وہ غار کا نام سنبھال کے رکھے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ کتا کیا ہے؟ کتا کون ہے جی؟ نجس۔ سبحان اللہ، کتے کی تعریف کر رہا ہوں، یہ جو گندگل کے کتے ہیں ان کے بارے میں بولو۔ کتا کیا ہے؟ نجس۔ کتا کیا ہے؟ ناپاک۔ کتے کا حکم، کتے کے مسئلے میں حکم کیا ہے؟ جس پانی میں منہ ڈال دے، اگر وہ پانی تھوڑا ہو، وہ پانی سے نہ وضو کیا جا سکتا ہے، نہ غسل، نہ طہارت، نہ برتن دھوئے جا سکتے ہیں، نہ کھانے میں ڈالا جا سکتا ہے۔ کتا کیونکہ نجس ہے، اس کا لعاب نجس،
کتا جس پانی میں منہ ڈال دے وہ پانی نجس. یہ قانون کس کے لیے ہے؟ سالی خود نکل کے کتوں کے لیے نہیں. چاہے وہ حیدرآباد کا کتا ہو, چاہے وہ سعودی عرب کا کتا ہو, چاہے وہ امریکہ کا کتا ہو, کتا کتا ہے. نہیں, کتے کے لیے یہ قانون بنا دیا گیا کہ کتے کا ڈالا ہوا منہ جس پانی میں پڑ جائے وہ پانی نجس ہے. اب ذرا غور کرو پیارے دوستو, لیکن اصحاب کہف کے در پہ بیٹھنے والا کتا وہ بھی نجس تھا, وہ بھی نجس تھا, اس کے لیے بھی وہی احکام تھے. لیکن ولیوں سے محبت کیا, درے اولیاء پہ بیٹھ گیا. اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آئی, کہا ساری دنیا کے کتوں کا قانون ایک ہے, اس درے اولیاء پر بیٹھنے والے کتے کے لیے میں قانون بدل دیتا ہوں. اس کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا, بلکہ بروز محشر اسے انسانی شکل و صورت دے کر اسے جنت میں منتقل کیا جائے گا, جنت میں منتقل کیا جائے گا. شرفی عطا کیا. جب ایسے لوگ ولیوں کے دروں پر بیٹھیں گے, ان کے آستانوں سے اکتساب فیض کریں گے, ان کی تعلیمات پر عمل کریں گے, ان کے نقش قدم پہ چلیں گے, تو پھر آپ سوچو جو خدا کتوں کو جنت میں جگہ دے دے کتے کو, وہ خدا ایمان والوں کو دوزخ میں ڈال دے گا. اللہ کی ذات سے قوی امید ہے ہمارے اعمال بد کو ان محبوبوں کے صدقے میں اللہ معاف فرما کر ان کے صدقے و طفیل سے اللہ ہم کو بھی جنت میں جگہ عطا فرمائے گا, عطا فرمائے گا. بس اب آخری مسئلہ سن لیجیے. ہم لوگ کہتے ہیں یا غوث, نہیں بھائی بولتے نہیں بولتے, یا غوث, یا علی, یا غریب نواز, یا نظام الدین, یا معین الدین. ہم لوگ کہتے ہیں یا رسول اللہ. تو بازو والے اس پر شدید اعتراض کرتے, جھگڑا کرتے. کئی مقامات پہ تو مرڈر بھی ہو گئے, مسئلے میں مرڈر ہو گئے, لڑ لے کے مار لے کے مر گئے, کیسا بک کر لیا, جیلوں کو چلے گئے لوگ خالی یا کے چکر میں. جاہل قوم سمجھی نہیں. یہ جہالت بھی اتنی خطرناک چیز ہے, طوطے کے جیسی رہتی نہیں. دکھنے کو اچھا دکھتا, داڑھی چھوڑ کے, ٹوپی پہن کے, کرتا پہن کے, کھٹے مار کے اچھا دکھتا. طوطا جیسا ہرا لال چونچ کتنا پیارا دکھتا دکھنے. بات کر رہے بولے تو کرتا نہیں کرتا. انہیں بھی ویسی ہے, انہیں بھی طوطا ہی ہے. یہ طوطا کیا ہے معلوم ہے؟ وہ طوطا اتنا ہوتا مٹو بیٹے پپی دو. وہ طوطا یہ بات نہ کرتا. یہ طوطا کیا کہتا؟ شرک بدعت, شرک بدعت, حرام ناجائز. یہ طوطے کو دوسری بات نہیں آتی. وہ طوطے کو پنجرے میں رکھ کے ٹرین کرتے, یہ طوطے کو گھر سے بھگا کے لے کے جا کے ٹرین کرتے. یہ طوطے جو ہے ٹرین ہو کے رہتے ہیں. مسئلے کو سمجھو پیارے دوستو. یہ طوطے کیا ہے معلوم ہے؟ شرک بدعت, شرک بدعت, شرک. طوطے کو دوسری بات نہیں آتی ہے. وہ طوطے کو مٹو بیٹے پپی دو, دوسری بات نہیں بول سکتا ہوں. یہ طوطے میں فرق ہے. تو یہ طوطے بھی بڑے, مگر یہ طوطوں کی جہالت ہے. طوطے سمجھے نہیں میٹر, مسئلے کو نہیں سمجھے طوطے. بس ان کو طوطوں کو سکھا دیا گیا یا رسول اللہ شرک, یا غوث شرک, یا خواجہ شرک. ان کو سکھا شرک شرک شرک, یہی بولتے پھرتے پاگل. مسئلے کو سمجھے نہیں. یا کا لفظ آگا تو بولتے یہ صرف اللہ کے لیے بولا جائے گا, یا اللہ. اللہ کے علاوہ کسی بندے کو, چاہے وہ رسول ہو, چاہے وہ ولی ہو, چاہے وہ کوئی بھی ہو, ان کے نام کے ساتھ یا نہیں لگایا جائے گا. پیارے دوستو, اب حد تو یہ ہے, یہ جو یا کا لفظ ہے, آپ خدا کی قسم سن لیجئے, ولیوں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ کسی مولوی صاحب نے, کسی مفتی صاحب نے, کسی علامہ نے, کسی پیر نے, کسی ولی نے نہیں لگایا. ولیوں کے نام کے ساتھ, نبیوں کے نام کے ساتھ یا کا لفظ اللہ نے لگایا. کس نے لگایا بولیے, زور سے بولیے. اللہ نے لگایا. کہاں لگایا؟ قرآن میں. سبحان اللہ. بولو کہاں ہے؟ اب دیکھو میں پڑھ رہا ہوں قرآن میں. قال یا مریم
की हादा, कुरान है तीसरा पारा, قال या मरियम, या मरियम। अब इन्होंने बोला अरे नहीं भाई, वो जमाने में जब हजरत मरियम बखैद हयात थी, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम उनसे फरमाए थे या मरियम, तो वो जमाने की बात थी, वो जैसा था वैसी है, वो हजरत सुलेमान बोले सो है। और जब हजरत मरियम बखैद हयात थी, उन्होंने बोले हयात में बोले, बाद वफात बोले क्या पॉइंट ला पड़ता। तो बोला ओके नो प्रॉब्लम। अब हजरत मरियम है क्या? अब तो हजरत मरियम नहीं है ना रे, तेरी एतबार से हजरत मरियम अब तो वफात की मंजिल में, हयात की मंजिल में तो नहीं है ना, विशाल फरमा गई ना, फिर तू कहीं को बोल रहा मस्जिद में खड़े हो गए, अब तो बोल रहे। और एक जगह पे या मरियम उख्नुती लिरब्बिकी वस्जुदी वरकई मअर राकिईन, या मरियम उख्नुती, या मरियम, या मरियम, या मरियम। अब बोल रहे ना भाई, मगरिब में पढ़ रहे इमाम साहब, इशा में पढ़ रहे इमाम साहब, तरावी में पढ़ रहे इमाम साहब, जुमा में पढ़ रहे या मरियम, या मरियम, या मरियम, या मरियम। अबे दीवाने, वली के नाम के साथ या का लफ्ज लगाना, हमें तो ये सलीका कुरान ने सिखाया, कुरान ने सिखाया है। अच्छा फिर अब ये हो गई वलियों की बात। अब नबियों की बात जब हम या रसूल अल्लाह बोले, इन्हें चिढ़ जाता, नाराज हो जाता, गुस्से में आता, मारने को निकल जाता, या नबी सलाम, नहीं पढ़ना बोलाना। पुलिस वाले भी बेचारे परेशान हैं, लोग ये क्या तो मेरे सलाम के ऊपर लड़े तो मुसलमान आए बोलते, इतने कैसा आ रहे लोग। अबे दीवाने, या नबी बोलना हमें हमारे अब्बा, दादा, चिच्चा, फूफा नहीं सिखाए, खालिक़े कायनात ने सिखाया। कुरान उठाकर देखिए, या इब्राहीम, कुरान में है, या इस्माईल, कुरान में है, या दाऊद, कुरान में है, या ईसा इब्न मरियम, कुरान में है, या ज़करिया, या यहया, कुरान में है। नमाज में खड़ के या ज़करिया बोल रहा, या यहया बोल रहा, या ईसा बोल रहा, या सुलेमान बोल रहा, या दाऊद बोल रहा, शिर्क नहीं होता। बाहर निकल के या रसूल अल्लाह, शिर्क होगा। इतना प्यारा है लड्डू, दीवानी ख्वाम है मेरे भाई, मसले को समझी नहीं। हम कुरान में भी या दाऊद कह रहे हैं तो खुदा समझ के नहीं, खुदा का बंदा समझ के कह रहे हैं, और बाहर निकल के भी या रसूल अल्लाह कह रहे हैं, खुदा समझ के नहीं, खुदा का महबूब समझ के कह रहे हैं। महबूब को महबूब समझकर बंदे को बंदा समझ के या कहना, खुदा की कसम इसमें कोई शिर्क नहीं है। खुदा समझ के कहना शिर्क है, खुदा का बंदा समझ के कहना शिर्क नहीं है। खुदा रहा मेरे प्यारे भाइयों, अल्लाह उसके रसूल का वास्ता, ये सारे अकायद की आप इस्लाह करते रहें, उलमा की सुहबतों में बैठते रहें और अपने अकायद को दुरुस्त करें। जो मालूमात हमें नहीं है वो मालूमात हम अपने बुजुर्गों से, अपने सूफिया से, अपने औलिया से, अपने उलमा से सीखें ताकि हमारे ईमान और अकीदा दुरुस्त हो। बस अब एक गुजारिश का बयान नहीं, एक गुजारिश है। अल्लाह ताला कुरान में फरमाया, वअदल्लाहु अल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सालिहात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कह रहा है ईमान वालों से और अमाले सालिहा करने वालों से अल्लाह का वादा है। वअदल्लाह, अल्लाह का वादा है। किस बात का वादा है? लहुम मग़फ़िरतुन व अजरन अज़ीमा, उनको मग़फ़िरत भी अता की जाएगी और अजर अज़ीम भी अता किया जाएगा। मग़फ़िरत पाना है तो ईमान भी होना शर्त है, आमाल सालिहा भी होना शर्त है। अल्लाह वादा कर रहा मैं तुमको अजर अज़ीम भी दूंगा, मग़फ़िरत भी अता करूंगा। शर्त यह है कि तुम ईमान वाले भी हो जाओ, आमाल सालिहा करने वाले भी बन जाओ। हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, बुरा मत मानिए, हम लोग इतने मजबूत है, बोल रहा हूँ ना, खुदा की कसम इतने मजबूत है, हमारे उतना अच्छा इंसान ये ज़मीन पे कोई भी नहीं है। मगर हम लोग क्या कर रहे हैं,
इतने बुरे बन गए, नमाज छोड़ रहे, रोज़ा छोड़ दे रहे, तक़वा हमारे पास नहीं है, माँ बाप की खिदमत नहीं है, बड़ों का अदब नहीं है, ताज़ीम नहीं है, हलाल की कमाई की हमारे पास कोई फिक्र भी नहीं है, हलाल की कमाई की फिक्र नहीं है। रात भर हमारे बच्चे फेसबुकों में गंदे चीज़ें, यूट्यूब पे उरियानियत वाले फिल्म, व्हाट्सएपों पे बच्चियों से नाजायज़ चैटिंग, हराम की चैटिंग, हराम की गुफ्तगू, हराम के फिल्में, खाली बदनिगाही, ज़िना, बदकारी, शराब, रातें ऐसी गुजर जा रही, दिन ऐसी गुजर जा रहे, अय्याशी में, ऐश इशरत में। ये तो रहमतुल लिल आलमीन का सदका है। वमा कानल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फ़ीहिम, उस आका की नवाजिशो करम का सदका है कि हम लोग जो है खुदा के अजाब से बचे हुए हैं। वसीला प्यारे हबीब है, वरना प्यारे भाई इतने बदतरीन गुनाह तो बनी इसराइल में भी नहीं होते, इतना बदतरीन गुनाह तो बनी इसराइल में भी नहीं होता था जितना बदतरीन गुनाह इस उम्मत में हो रहा है। अल्लाहुम्मा अहफ़ज़ना। परसों एक वीडियो देखा मैं, मेरी ज़मीन निकल गई, शर्म के मारे जो है ज़ुबानें बंद हो गई, आंखों से आंसू जारी हो गए कि एक लड़की जो है अपने ही बहनोई के साथ जिंदगी गुजार रही है, नौज़ुबिल्लाह, अपने ही बहनोई के साथ जिंदगी गुजारी। बहन जाके अपने उसकी फर्स्ट वाइफ जाके अपने शौहर पे, अपनी छोटी बहन पे केस बुक कर दिया, नौज़ुबिल्लाह, और फिर कैसा निकाह करके रह रही है, अस्तग़फिरुल्लाह अल अज़ीम। जबकि सगी साली से हमारी शरीयत में निकाह हराम, और उसके साथ वो जितने भी रातें गुजारा वो सब जिना है, बदकारियाँ है, वो पूरी हो। इतना बदतरीन दौर आ गया मेरे भाई, अल्लाहु अकबर कबीरा, हालात इतने गंदे, इतने बुरे हो गए, नौज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक, अस्तग़फिरुल्लाह। कल मेरे को एक फ़ोन आया, शर्म से पानी हो गया। क्या फ़ोन आ रहा, फ़ोन करके पूछ रहे हैं, मौलाना एक मसला पूछ रहे हैं आपसे। जी बोले क्या बात है भाई? बोले मेरे मसले पूछे तो डर रहा था, मेरे कहाँ रिकॉर्डिंग करता कि कांगाल लगाता कि बहुत खतरनाक है, मसले पूछने की जा भाई निज़ाम आपको कर ले बोलता हूँ मैं इन्हें बहुत ही दम कर दे रहा, क्या है कि मसला सुनेंगे, खतरनाक रहा तो लाइट ले लेंगे बोल के। मैं उसको पूछा, मैंने बोला हमारी जो है बहन, बोल रहा बहन के बारे में, हमारी बहन जो है हमारे फुप्पा के साथ ताल्लुकात जोड़ के रखे हुए हैं, उन दोनों की शादी हो सकती है? पूछ रहा नौज़ुबिल्लाह। कहाँ जा रही उम्मत, क्या हो रहा है उम्मत। अल्लाह रब के हबीब अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह उस वक़्त अपने अज़ाब को अपने बंदों पे से हरगिज़ नहीं रोकता जब उम्मत में ज़िना का चलन ज़्यादा हो जाए। अज़ाब नहीं रोकता भाई, आज ये अज़ाब का वक्त है, आज अज़ाब का वक्त है मेरे भाई, ये अज़ाब, बदतरीन अज़ाब से मुसलमान गुजर रहे हैं। हालात आप देखते जाओ, दिन ब दिन मुसलमान के लिए तंग होते जा रहे हैं। मुसलमान अभी भी बिरयानियाँ खाने में, अभी भी वो वलीमे होना, पट्ठों को बाजे होना, खुमखुमे होना, नाचना होना, सिगरेटा होना, गुटके होना, हरामबाजी होना, गंदे कामा होना, अभी भी अय्याशी में पड़े हुए, बदकारियों में पड़े बेवकूफ़ कौम। ये तो तौबा करने का वक्त है, रुजू इल्लल्लाह होने का वक्त है, अल्लाह की बारगाह में रुजू होकर सच्चे दिल से तौबा ताइब होने का वक्त है। ये वक्त में भी मुसलमानों को अक्ल नहीं आ रही, होश नहीं आ रही। देख रहे हालात कैसे कैसे हो रहे, कैसे चलते चलते जी वो बेचारा सांसद था, सांसद मामूली बात है, MP था, MP एक दौर का MLA था, कुत्तों के जैसा पकड़ के लेके जाके उसको जो जेलों में डाल दिए। मच्छर को मारे तो भी थोड़ा टाइम लगता होगा, 2 हाथ मच्छर को मारे तो उससे बदतर तरीके से शूट करके उड़ा दिया, खत्म उसको, हिस्सा खत्म साहब। एक दौर का, अपने दौर का एक MP है और एक दौर का अपना MLA है, उन्हें मच्छर को मारे सा मार दिया उसको। मच्छर को मारने में थोड़ा टाइम लगता, उससे बदतर तरीके से मार दिया। इतने बुरे हालात आ रहे हैं, फिर भी मुसलमान ना अल्लाह की बारगाह में रुजू हो रहे हैं, ना तौबा कर रहे हैं, ना अल्लाह से माफी चाह रहे हैं, ना गिड़िया गुजारी कर रहे हैं, ना संभलने का नाम है, ना मुसलमानों को जो है तौफीक हो रही है। अब ये भी मस, अरे उन्हें मारा, अपने को क्या करने का, उन्हें गया, अपने आप मस। गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, लारी के नीचे जाके मर जा रहे हैं, गाड़ियां लेके निकल रहे हैं, बस के नीचे जाके मर जा रहे हैं। दोस्तों नमाज पढ़ो, अच्छा था, आधे घंटे का भूल जा रहे। अरे वो मौत से सबक हासिल करो, वो मौत से इबरत हासिल करो। अल्लाहु अकबर कबीरा, इबरत नाम की चीज नहीं है मुसलमान के पास। बड़े बड़े शहीनशाह, बड़े बड़े सूरमा खाक बन गए, खाक, कोई औकात नहीं है उनकी, मिट्टी बन गए मिट्टी। उनकी खबरें कहाँ हैं आज पता नहीं चल रही है। अल्लाह, सद्दाम हुसैन जैसा बादशाह दुनिया से गया, फुट्टी कौड़ी ने ले गया, चले गया बस। उन्हें तो शहीनशाह था, सारी फौज, सारी दौलत, सारी सल्तनत, सारी
ساری جو سارا ملک اس کے قبضے میں تھا، کچھ نہیں لے گیا. ہم لوگ کیا مٹھی لے کے جائیں گے؟ ہمارے پاس تو چائے پینے پیسے نہیں ہیں، ہمارے پاس پیٹرول ڈالنے پیسے نہیں ہیں ہمارے، ہم کیا مٹھی لے جائیں گے؟ اللہ کے واسطے مسلمانوں، اللہ کو یاد کر کے زندگی گزارو، نمازوں کی پابندی کرو، ذکر و اذکار کرو، وظائف کی پابندی کرو، اور جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف مائل ہو جاؤ، احکامات شریعہ کی پابندی کرو. مرنے کے بعد یہ ہو ہا کرنا، یہ انگوٹیاں پہن لینا، یہ جو ہے لمبے لمبے تسبیح ڈال لینا، یہ کچھ بھی کام آنے والے ہیں. ابھی ہم لوگ باجا باجرا بزرگ گئے تو ایک صاحب فون کرے میرے کو، میں بولا کیا ہوا میاں کہیں کرے فون؟ نہیں میرے جگر میں بہت درد ہو رہا. تو میں بولا میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں MBBS ہوں، نہیں میں MD ہوں، کیا کرنا تھے جگر میں؟ ذرا دعا پڑھ دیجئے. تو بیٹھا ٹولی چوکی میں ہوں گندی گل میں، اب بیسی تو فون پہ پھوک دو. بولا میں بولا فون کا جگر اچھا ہو جائے گا، تیرا نہیں ہوتا. بولا نہیں سسٹم آپ پٹاؤ گے، فون پہ پھوک دو. بولا ارے نہیں ہوتا میں تو آپ پھوک دو جی، خالی جو ہوتا دیکھیں گے. بولا میں مجبوراً والا نہیں چھوڑتا ہی نہیں بول کے فون پہ پھوک بول کے پھوک دیا. اب ٹھنڈک پڑی ہے. نماز نہیں پڑھتا انہیں پھوکنے کا بندہ بنے ہوا. نماز نہیں ہونا، تقویٰ نہیں ہونا، عبادت نہیں ہونا، ذکر نہیں ہونا، اذکار نہیں ہونا، وظائف نہیں ہونا، تلاوت نہیں ہونا. نالائقوں کو بس ان کا نے کہ پھوکا لیے، ان کا نے کہ تعویذ لے کے ڈال لیے، ان کا گھنٹا بن لیے، ان کا کڑا پہن لیے، ان کا چھلا پہن لیے، ان کا لال ناڑا، ان کا کالا ناڑا. بے وقوف. قرآن پڑھ، قرآن کے اندر اللہ نے شفا رکھا ہے. رب فرماتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. ہم نے قرآن کو ایمان والوں کے لیے شفا بنا کر، رحمت بنا کر نازل کیا ہے. قرآن کی تلاوت کرو، روزانہ سورہ یاسین پڑھنے کی عادت ڈالو، سورہ مزمل پڑھنے کی عادت ڈالو، سورہ واقعہ پڑھنے کی عادت ڈالو. حدیث شریف میں آتا ہے، حضرت عائشہ بیان کرتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک سورہ بنی اسرائیل اور سورہ زمر کی تلاوت نہیں کرتے تھے اس وقت تک بستر پہ آرام نہیں فرماتے تھے. اللہ پڑھو میرے بھائی، اللہ کا واسطہ قرآن سے تعلق جوڑو، نماز ذکر و اذکار سے تعلق جوڑو، طہارت سے رہو، اچھی بات کرو، سچی بات کرو، جھوٹ مت بولو، اور جو ہے زنا سے بچو. لوگوں جو آج کل چٹپٹ مار رہے تھے، 55 میں پخ، 48 میں پٹ، 45 میں بھوک مر جاتا. کیا ہوا رے بڑے؟ ہوگا کام ختم، خلاص قصہ ختم. کہیں کو ہو رہا. رسول اللہ فرماتے ہیں 2 چیزیں انسان کی عمر چھوٹی کر دیتی ہے. ایک زنا، ایک بولو زنا، دوسرا حرام کی روزی. اس کا نہیں گئے سودا لیے انہیں، ہمارے پاس کیسا چل رہا؟ نل کے راستے گڑا کھودے، چل 5000 نکال. حرام ہے حرام. یتیموں کا مال کھا لینا، غریبوں کا مال کھا لینا. حرام کا کھانے والا جلدی مر جاتا، جلدی مر جاتا، جلدی مر جاتا. سن لو، زنا کرنے والا جلدی مر جاتا، عمر چھوٹی ہے. 2 چیزیں عمر چھوٹی کرتی ہے اور 2 چیزیں عمر بڑی کرتی ہے. بڈھے بڈھے ہو کے جو نا کس کو جلدی جلدی بول آئے آئے کوئی بھی نہیں جلدی ہٹ جانا. ارے ہاتھ اٹھا رہے بڑے بھائی، جس کو بڈھے ہونا جلدی ہاتھ اٹھاؤ. 1 2 3 جو مرضی تمہاری. جلدی مرنا چاہ رہے، عجیب و غریب قوم ہی ہے. اچھا کہاں کیا ہے جنت کا؟ پتہ بتا دے گا جلدی مرنے کے چکر میں تم لوگ. میں بڑی عمر کا وظیفہ دے میں کو جان دو، تم لوگ ہونا تم لوگ کا جو ہاتھ اٹھائے بعد میں مل لو بھائی. عجیب و غریب قوم ہے. بولے جلدی جلدی بڈھے بڈھے ہو کے کون جینا چاہ رہے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ، پورے اٹھاؤ جی جلدی. سبحان اللہ. اللہ تم کو بڈھا بڈھا کر کے رکھے دنیا میں. سبحان اللہ. سنو، رسول اللہ فرمائے 2 چیزیں ہیں جو انسان کی عمر بڑی کرا دیتی ہے. پہلی چیز ہے صدقہ اور خیرات. بولو سبحان اللہ. صدقہ اور دوسری چیز ہے نیکی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے نیکی کرتے رہنا. رستے میں پتھر بھی دکھا تو بازو ہٹا کے جانا. گھر سے نکلے باوضو ہو کے نکلنا. رات میں سو رہے ہیں باوضو ہو کے سونا. یہ نیکیاں ہیں. یہ نیکیاں عمر دراز کراتی، عمر دراز کرتی. اس لیے مسجد کا جو 5 وقت کا مصلی ہے نہیں، اس کو دیکھو بڈھے کو 70 سال کا رہتا ہو نہیں، 80 سال کا رہتا، 45 کا پٹا آ کے کرسی پہ بیٹھ رہا، 70 کا بڈھا ٹھہر کے نماز پڑھ رہا. ارے والا یہ کیا قصہ ہے؟ نیکی، تقویٰ، پرہیزگاری، عبادت انسان کی عمر بڑا کرتی ہے. کریں گے انشاءاللہ. وما علینا الا البلاغ.